अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के अहम तरीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग और इसके साथ-साथ नज़्में, ग़ज़लें जो भी अहम तरीन क्वेश्चंस हैं वो दिखाने लगा हूँ। अहम तरीन क्यों हैं? क्योंकि मैं आपको पिछले 3 साल के 2024, 2023 और 2022 के जो एनुअल और सेकंड एनुअल पेपर हुए थे वही पेपर ही आपको दिखाने लगा हूँ। क्योंकि पेपर्स में जो सवाल पहले आ चुके होते हैं वही सबसे ज़्यादा अहम होते हैं और सबसे बेहतरीन गेस भी जो आपको कहीं से मिलते हैं वो भी यही पिछले 5 साल या पिछले 3-4 साल के पेपर्स में से लिए गए सवालात होते हैं। सो पिछले 3 साल के जो पेपर्स हैं वो दिखाने लगा हूँ कि कौन-कौन से सवाल आ चुके हैं, कौन-कौन से अहम तरीन सवालात हैं, वो ज़रा इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा कीजिए। एक-एक चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ, सरसरी तौर पे सारे क्वेश्चंस पढ़ भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर लाज़मी कर दीजिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूँढ रहे होते हैं पेपर्स के, उनको इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। ये है 2024 का सेकंड एनुअल का जो पेपर है, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का। अब ये देखिए, सबसे पहला हिस्सा आप देखिए, हिस्सा है नज़्म। कौन-सी नज़्म आई हुई है? कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, ठीक है? ये नज़्म इम्पोर्टेंट है। अब ग़ज़ल कौन-सी है? कहूँ क्या, क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, ये अहम ग़ज़ल है क्योंकि पहले पेपर्स में आ चुकी है। अब हिस्सा 2 में नसर पारू की तशरीह देखिए, जिसमें आपको सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ये ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के माने लिखने होते हैं। ये देखिए कहाँ से आई है। ये बंगला कमोपेश 2 एकड़ क़ताए ज़मीन में वाक़ था। एक ये है और दूसरा जो दूसरा पैराग्राफ है, मैं सीधा सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। ठीक है? एक ये है। अब आगे देखिए, अहम सवालात में से कोई से 5 मुख्तसर। अब ये देखिए, बेरंग ख़त से क्या मुराद है? बेरंग ख़त से ये बहुत अहम सवाल है। सबक काहिली के मुताबिक कौम कौम की बेहतरी की कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम का मुवाज़ना कैसे किया? नज़ीर अहमद देहलवी के नावलों में से कोई से 2 के नाम लिखिए। पंचायत से क्या मुराद है? हम्द किस नज़्म को कहते हैं? इसके एक और चीज़, जिस तरह ये हम्द किस नज़्म को कहते हैं ये अहम है, इसी तरह बाज़ औक़ात पूछ लेते कि नात किसे कहते हैं? नात की तारीफ़ लिखिए। अब आगे देखिए, उसके लब फूल की तरह नाज़ुक हैं, इस मिसरे में मुशब्बबा कौन है? आई थिंक यही लफ्ज़ है, आप देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है? निशानदेही करें। अब खुलासा देखिए, इम्तिहान और पंचायत ये 2 अहम असबाक हैं। आगे निसाब में शामिल निज़ाम पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख का मरकज़ी ख़याल या खुलासा लिखें और शायर का नाम भी लिखें। 5 नंबर का है। बड़े भाई का नाम ख़त लिखें जिसमें ख़त लिखने का तकाज़ा करें या हेल्थ ऑफ़िसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त लिखें। बहुत अहम। तारीख़ पाकिस्तान के मौज़ू पर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा या लालच की सज़ा के उन्वान पर कहानी लिखें। जुमलों की दुरुस्तगी, बावर्चन ने खाने को पकाया, दिल ने चाहा तो ख़त लिखूँगा, सयाह ने कराची को जाना है, सामान, मकानात, दुकानें सब कुछ जल गईं। यार तुम तो ईद का सितारा हो गए हो, मिलते ही नहीं। या फिर ज़रबुल इमसाल तहरीर कीजिए। बिल्ली के भागों डैश, हिसाब जो डैश, शेखी और डैश, तवीले की बला या फिर जो भी है आप देख लें। गुड़ से जो मरे डैश। अब दूसरे ग्रुप का पेपर देखिए, सॉरी, इसी ग्रुप का ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस देखिए। नसूह की बीवी का नाम था। उसके बाद सोज़े वतन के मुसन्निफ़ हैं। यहाँ पे जवाब वैसे निशानदेही की गई है। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से डैश हो गया। खामोशी असाब को देती है। आब हयात के मुसन्निफ़ हैं। सराका बिन चोशम डैश की उम्मीद में निकला। भैंस का वजूद इंसान के लिए है। हुर्मत का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए। गालिब ने दिल को कहा, हदफ की जमा, अशार का वाहिद है, मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुअन्नस लफ्ज़ है। आग का मुतज़ाद क्या है? अगला पेपर। अब ये देखिए, ये दूसरे और पहले ग्रुप में जो पेपर्स हैं 2024 के, उनमें देखिए कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। भैंस का वजूद इंसान के लिए है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जी, अब इसको देखिए, पहले ग्रुप का पेपर है।
ابھی دیکھیے خاموشی اعصاب کو دیتی ہے، سراقہ بن جوشم، اب یہ پچھلے پیپر میں یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کویسچن بہت اہم کویسچنز ہیں۔ آگے دیکھیے 2023 کا پیپر ہے یہ۔ اب اس میں دیکھیے نظم دیکھیے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ اب یہ قبضہ ہو دلوں پہ یہ 2023 میں بھی آیا ہے، ابھی 2024 میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہ نظم ہے۔ اب آگے جو غزل ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، یہ اہم غزل ہے۔ اب نثر پارے دیکھیے، دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، ایک یہ اور دوسرا پیراگراف، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کے مہمان نوازی ماسٹر جی کو ڈیش کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھے نثر پارے۔ اب کوئی سے 5 مختصر سوالات۔ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوحہ کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ تیسرا، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتا ہے؟ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ کسی ایک سبق کا خلاصہ۔ مرزا غالب کے اعداد و خسائل، لہو اور قالین۔ کتاب میں دی گئی نظم حمد کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ چھوٹے بھائی کا نام خط لکھیں اور اسے اچھی صحت اختیار کرنے کے لیے نصیحت کیجیے، یا ہیلتھ آفیسر کے نام صفائی۔ ابھی دیکھیے ہیلتھ آفیسر کے نام صفائی کے لیے یہ درخواست پچھلے سال بھی آ چکی ہے، اب بھی آئی ہے، سو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اتفاق میں برکت کے عنوان پر کہانی، دو دوستوں کے مابین امتحان کی تیاری کے بارے میں مکالمہ تحریر کرے۔ درست کی، ہم نے حج کرنا ہے۔ راشدہ نے کتاب کو پڑھا اور وہ سو گئی، میں نے ان لوگوں کو قابل سمجھے۔ پکے ہوئے انگور دیکھ کر لومڑی کا تھوک ٹپکنے لگا۔ ویزا ایجنٹ سرخ باغ دکھا کر سادہ طلباء کو لوٹ رہے ہیں، یا پھر ضرب الامثال لکھیں۔ حساب جوجو، ابھی دیکھیے حساب جوجو یہ پہلے آ چکا ہے۔ خدمت سے ڈیش، ڈوبتے کو تنکے کا ڈیش، بلی کے بھاگوں ڈیش، آدمی کا شیطان ڈیش۔ اب 2023 میں سیکنڈ اینول یعنی کہ 2023 کی یہ سپلی کا پیپر ہے، سپلی میں جو پیپر آیا تھا، آپ اینول والے لازمی دیکھیے، ہیں تو بورڈ کے پیپر ہی، چاہے وہ اینول ہو چاہے وہ سپلی کا پیپر ہو، سب بورڈز کے پیپر ہیں، سو کسی کو بھی اگنور نہ کریں۔ کسی مقررہ موضوع پر خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار ڈیش کہلاتا ہے۔ رمز کی جمع، کس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، بندے پر امتحان کا اثر نہیں ہوتا۔ القاب کا واحد ہے۔ باول جھڑیوں کی مستیوں سے کیا مچا رہے تھے؟ الگو آدمی تھا۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ تنبولی کی مونس کیا ہے؟ مقطع کا لفظی معنی ستائش کا مترادف ہے۔ ہمیں ملک کے کونے کونے میں کیا پھیلانا ہے؟ کرنل محمد خان کے مطابق ماسٹر جی نے غسل کیا۔ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ شریف کا متضاد ہے۔ پہلے گروپ کا پیپر ملٹیپل چوائس کوسچنز، مقطع کے معنی ستائش کا مترادف ہے۔ ہمیں ملک کے کونے کونے میں یہ پہلے والا پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ 2023 کا پیپر تھا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں 2022 میں جو پیپر آیا ہے، اس میں کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ اب یہ دیکھیے اشعار کی تشریح، نظم دیکھیے، محرم بھی محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، ایک یہ، اور غزل جو ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کئی بار آتی ہے۔ نثر پارے پہلا، مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک یہ، اور دوسرا پیراگراف، یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری اور اس کے گھر والے مہمان نواز تھے۔ مختصر جوابات، مجاز مرسل سے کیا مراد ہے؟ نذیر اکبر آبادی کے 4 ہم عصر شعراء کے نام۔ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ سید امتیاز علی تاج نے کون سا ریڈیو پروگرام شروع کیا؟ سبق لہو اور قالین میں اختر کا حلیہ بیان کریں۔ کوے کس بات کو اپنا ذاتی توہین سمجھتے ہیں؟ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ مرزا غالب کے اعداد و خسائل اور قدر ایاز۔ کتاب میں دی گئی نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ اپنے دوست کے نام خط میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے جس سے آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ ہوتا ہو، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں۔ ہرنی کی دعا کے عنوان پر کہانی یا مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ تحریر کریں۔ جملوں کی درستگی،
10 بلب 5 انرجی سیور اور ایک ٹیوب لائٹ ٹوٹ گئے۔ افضل نے اخبار کو پڑھا، حسنین نے مسجد میں قرآن کو پڑھا ہوگا۔ سموسے کباب پکوڑے سب کچھ فروخت ہو گئے۔ طاہر نے کتاب کو اپنے بھائی کو دی۔ یا جملوں کی تکمیل کیجیے۔ سوت نہ کپاس ڈیش ڈیش، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں بایو کا اسٹوڈنٹ ہوں، سو آپ دیکھ لیجیے۔ ڈوبتے کو تنکے کا ڈیش، حساب جو ڈیش۔ اب حساب جو ڈوبتے کو تنکا یہ پچھلے سال بھی آ چکا ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھولتی نہیں ڈیش، ہاتھی کے دانت ڈیش۔ ملٹیپل چوائس کوسچنز۔ مولانا الطاف سنہالی نے مرزا غالب کو کہا، سر سید احمد خان نے کس ادبی صنف کو رواج دیا؟ ان شعراء میں کون سے شعراء نابینا تھے؟ مرزا ادیب کے مطابق اختر 2 سال قبل رہتا تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ ابتدا میں کس کلمی نام سے لکھتے رہے ہیں؟ ملکی پرندے اور دوسرے جانوروں مصنف کے خیال میں کوا کس کے پاس بہت مسرور رہتا ہے؟ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ اللہ کا گدھا ہمیشہ مگن رہتا ہے۔ امیر مینائی کے خیال میں طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ گرہستن کا مذکر ہے، عارف کی جمع ہے، دفینہ کی جمع ہے، خفیف کا متضاد ہے، ارزاں کا مترادف ہے۔ معذرت اگر میں کوئی لفظ غلط پڑھ چکا ہوں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں بایو کا اسٹوڈنٹ ہوں، سو آئی ایم ریئلی سوری اگر کچھ غلط پڑھا ہو۔ جی ہاں، پہلے گروپ کا پیپر دیکھیے۔ ملٹیپل چوائس کوسچنز۔ مرزا ادیب کے مطابق اختر 2 سال قبل رہتا تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ ابتدا میں کس قلمی نام سے لکھتے رہے ہیں؟ سوری یہ وہی اوپر والا ہے۔ ہاں، دوسرے گروپ کا پیپر دیکھیے۔ مطلع غزل کا شعر ہوتا ہے، مرات الغیب تصنیف ہے۔ خواجہ الطاف سنہالی نے شاعری میں شاگردی اختیار کی۔ سبق قدر ایاز میں ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ مرزا فرت اللہ بیگ کون سے محکموں سے وابستہ رہے ہیں؟ منشی پریم چند کی کتاب سوز وطن اصناف ادب کے لحاظ سے ہے۔ سبق آرام و سکون میں ملازم کوٹ رہا تھا۔ سوری سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو میں اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ الطاف سنہالی کی جائے پیدائش ہے۔ لفظ نشیب کا متضاد ہے، لفظ دانا کا مترادف ہے، لفظ سناد کی مؤنث ہے، لفظ جزیرہ کی جمع ہے، لفظ راحت کا متضاد ہے۔ انشاء دیکھیے، حصہ نظم جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، یہ نظم ہے، اور حصہ غزل جو ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے۔ اب جو امپورٹنٹ نثر پیراگراف ہے، پہلا، دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ پیراگراف پہلے آ چکا ہے کئی بار۔ دوسرا پیراگراف، یہ احساس میرے لیے سہان روح ثابت ہو رہا تھا۔ مختصر سوالات دیکھیے۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں اپنے والد سے بیان کی؟ پنچایت میں الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ مرزا غالب نے دیوان فضل اللہ کو رکے میں کیا لکھا؟ مضمون نگار کے بقول کوا سوچ بچار کے نزدیک کیوں نہیں بھٹکتا؟ سبق امتحان میں امدادی غیب سے مصنف نے کیا مراد لی ہے؟ آتش نے اپنے کشتے سخن کے بارے میں کیا کہا؟ علامہ محمد اقبال کے مطابق امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ نظم برسات میں گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ کسی ایک سبق کا خلاصہ۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل، ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ کتاب میں دی گئی نظم برسات کی بہاریں، مرکزی خیالیہ اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ اپنے چچا کو ایک خط لکھیے جس میں جاڑے کی تعطیلات کے پروگرام کا ذکر کیجیے، یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام اسکول چھوڑنے کے لیے سرٹیفکیٹ حصول کی درخواست لکھیں۔ دودھ میں پانی کے عنوان پر کہانی یا گاہک اور درزی کے درمیان مکالمہ لکھیے۔ جملوں کی درستگی۔ طبیعت نے چاہ تو ضرور آؤں گا، ہم کو حج کرنا ہے، طارق نے اخبار کو خریدا، سامان، مکانات، دکانیں سب کچھ جل گئے، عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں۔ یا جملوں کی تکمیل۔ ہاتھوں کے طوطے ڈیش، کم خواب میں ڈیش، آبیل ڈیش، چور کی داڑھی میں ڈیش، جس کی لاٹھی ڈیش۔
सो ये थे पेपर्स, अहम पेपर्स थे। अहम क्या है बल्कि ये पिछले 3 सालों के पेपर्स हैं, इनको आप देख लें। इंशाअल्लाह ताला आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।